بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں سامیوں کی مخلوط جگت بھاشا یعنی زبان پورے عرب میں معمولی رد و بدل اور لہجوں کے فرق سے بولی اور سمجھی جاتی تھی، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا تقدیس کے عکس نماؤں سے تھا۔ دمشق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ان لوگوں سے رہا کرتی تھی جن کے پاس سنانے کو طویل داستانیں تھیں۔ ان قصائص میں سنانے والوں کی تاریخ اور شناخت کا تذکرہ رہتا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ یہ کہانیاں گوش گزار کرتے ہوئے کسی بھی طرح جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ قصے ہر بار بار سننے کو ملتے، جیسے کلیساؤں اور کنیساؤں کے احاطوں، بازار اور کاروان سراؤں، دمشق شہر کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی انہار کے کنارے سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھے عرب کے صحرائیوں کے لیے انہار خاصا دلچسپی کا سامان ہوا، یعنی گلی کوچوں اور باغات میں بہتے ہوئے پانی کا تصور، جو کہ بعد میں اسلامی طرز تعمیر میں بہت مقبول ہوا۔ الغرض یہ داستانیں دمشق میں ہر جگہ گونجتی رہتی۔ پھر داستان گو بھی کئی لوگ تھے، ان میں نرم خو بوڑھے، جوان شعلہ بیان، مبلغ شاعر اور باقاعدہ داستان گو، پادری، خوابیدہ قصہ خواں اور ہر طرح کی فلسفی شاعر تھے۔ سامعین کے سامنے مگن بیٹھے، سر دھنتے اور دم بخود ہو کر عیسائی، یہودی، آتش پرست اور ہندو دیو ملائی داستانیں سنتے رہتے۔ یہ داستانیں انسان اور خدا کے ڈرامائی تعلق پر مبنی ہوا کرتی تھیں، اور ان طویل قصوں کا محیط معلوم تاریخ کے دور تلک کونے خدروں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس میں ہر شخص اس دنیا کو اپنے طریق سے بیان کرتا تھا، اور پھر ہر آدمی کا اصرار رہتا کہ غالباً وہ اصل حقیقت سے آگاہ ہے، یہاں تک کہ ایک ہی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کے بیچ میں آفاقی سچ کو لے کر شدید اختلاف پایا جاتا۔ مثال کے طور پر جو داستان اور قصے مدینے کی یہودی سنایا کرتے تھے وہ دمشق کے یہودیوں میں مشہور داستانوں سے خاصے مختلف تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کی بیان کردہ واقعات میں بھی تضاد پایا جاتا تھا، اور یہ فرق خاصا واضح بھی ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بد کرداری کے الزام میں گھری عورت کا دفاع کیا تھا، ایک روایت میں کہا جاتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا، وہ جو گناہ سے پاک ہے صرف وہی شخص پہلا پتھر پھینکے۔ مگر دوسری روایت جو آج بھی مشرق وسطی میں خاصی مشہور ہے، اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے حفاظت کی غرض سے بڑھے اور اس عورت پر جھک گئے۔ یہاں صرف دو انتہائی اہم الفاظ جو شدید اختلافات کا باعث تھے اضافہ کر کے کہنے لگے، وہ جو گناہ سے پاک ہے صرف وہی شخص پہلا پتھر مجھ پر پھینکے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔